کتابیں تو مختلف قسم کی ہیں، وہ ہسٹری سے بھی ریلیٹڈ، تاریخ سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں. جو ابھی لکھی جا رہی ہیں بہت ساری ایسی جو یوں سمجھیں کہ تاریخ کو لکھتے ہوئے انہوں نے مستقبل کی جو نشاندہیاں کی ہیں، ایسی بھی کتابیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی جن میں سے بہت ساری بین بھی ہو جاتی ہے. یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں آپ جانیں کہ کیا ہوا تھا. آپ دیکھیں نا کہ ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ہمارے لیے بنگلہ دیش کا جو واقعہ تھا وہ ایک مسٹری تھا. ہم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے، یا 65 کا جو واقعہ تھا وہ ہم، یا کارگل کو دیکھیں، وہ کچھ ہمارے ذہن میں یا ہمیں کتابوں کے ذریعے جو پڑھایا گیا، مطالعہ پاکستان جو ہمیں پڑھائی گئی، وہ ایک خاص لائن پر ہمیں لے کے جا رہی تھی، اور ہم بس آپ اپنے کچھ کریکٹر تھے جن کو آپ نے ہیرو بنایا ہوا تھا، اور آپ اسی ان کی جو وہ محبت میں کہیں، ان کی بہادری میں گرفتار اور یہ سارے کام کر رہے تھے، اور آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ ایک عظیم قوم ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ہم نے جوڑی ہوئی تھی. لیکن کتابیں مختلف پڑھنے سے، مختلف رائٹرز کی، چاہے وہ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے کتابیں تھیں، چاہے کارگل کی جنگ پہ وہ تھیں، چاہے 1947 پاکستان کی جو انڈیپینڈنس کے حوالے سے جو پارٹیشن کے اوپر بنائی گئی فلمیں، بنائی گئی لکھی گئی کتابیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ایک نئی سوچ دیتی ہیں. اس لیے میرے خیال میں ہمیں مختلف، یہ نہیں کہ صرف پاکستانی لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اور بھی اگر آپ کو موقع ملے. اب تو اگر انگریزی کسی کے لیے مسئلہ ہے، میرے لیے بھی شاید مسئلہ ہے کہ میں بھی بہت زیادہ فلوئنٹ نہ انگریزی بول سکتی ہوں نہ پڑھ لیتی ہوں، لیکن بہرحال ایک میری زبان تو نہیں ہے نا، تو آپ اردو میں ٹرانسلیشن آ رہی ہے اس کو پڑھ لیں. بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے بہت اچھے رائٹرز نے جو ہیں، چاہے وہ ریٹائرڈ جرنیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں، یا ہمارے رائٹرز ہیں بہت، انہوں نے بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ ایک تو آپ کا ذہن کھلے گا، اور آپ کو مکالمہ کرنے کی آپ کے اندر ہمت اور جرأت پیدا ہوگی. کیونکہ میں سمجھتی ہوں جس سوسائٹی میں مکالمہ نہیں ہوتا، جس سوسائٹی میں آپ کہیں کہ اختلاف نہیں ہوتا، وہ سوسائٹی ہی نہیں ہوتی. میں اختلاف نہیں کروں گی، آپ کے معاشرے میں اختلافی پوائنٹ نہیں ہوگا، سارے لوگ ایک ہی لائن پر سوچ رہے ہوں گے، تو پھر یہ کیسا معاشرہ ہے؟ تو آپ جب چیزوں کو سمجھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے. آپ نیٹ ہے آپ کے پاس، ایک کلک کے اوپر آپ اس میں کچھ بھی لکھیں، آپ کو پورا کا پورا ویکیپیڈیا انفارمیشن دے دیتا ہے. آپ لوگوں کی کتابیں یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. تو چیزوں کو ابھی آپ دیکھیں نا، ہماری رپورٹنگ میں بھی یہ چیزیں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں کہ بعض اوقات کوئی چیز آ جاتی ہے تو ہم گوگل کر کے اس کا ہسٹری نکال لیتے ہیں کہ اچھا آج پولیو کیسز اتنے ہیں تو 2008 میں کتنے تھے، ٹھیک ہے. اچھا آج پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اس طرح کے کوئی فیصلے پہلے کوئی ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ، کوئی ججمنٹ آ جاتی ہے، آپ فوری طور پر اس کو گوگل کر لیتے ہیں کہ اس طرح کی ججمنٹ کیا پہلے کبھی آئی ہے، جو آج کل کے حالات میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے میرے خیال میں بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے، ہمارے نئے جو جرنلسٹ آئے ہیں ان کو بھی چاہیے. لیکن بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ جرنلزم پیسے کے لیے کرنے آتے ہیں. صحافت پیسے کے لیے نہیں ہوتی ہے. صحافت میں پیسہ ضرور ہے، لیکن صحافت دیکھیں، آپ خبر دے رہے ہیں، اور خبر میں یہ ہے کہ آپ کو خبر، وہ انفارمیشن ہے، وہ چیز ہے، ہیپننگ ہے، اس کو آپ دے رہے ہیں. اس میں اگر آپ یہ سوچ کے آ جائیں کہ بھئی اس سے تو یہ کوئی بزنس ہے، اس سے میں نے پیسہ کمانا ہے، تو یہ تو بہت عجیب سی بات ہو جائے گی نا. تو صحافت کو صحافت کے طور پر سوچ کر آئیں. یہ پروفیشن نہیں ہے، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ پیشن ہے. آپ اس کو اگر ایز اے پیشن نہیں لیں گے نا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ نے کہا کہ بس یہ تو میں نے اسی سے اپنا کوئی بینک بیلنس بنانا ہے، کوئی اس طرح سے ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ اتنے مشہور ہو جائیں، اتنا ایکسپیرینس کر کے آپ، ہر کوئی تو حامد میر نہیں بن سکتا نا، اس کے لیے ایک تپسیا چاہیے ہوتی ہے. ہر کوئی رحیم اللہ یوسف زئی بھی نہیں بن سکتا، ہر کوئی اسماعیل خان بھی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے. ہمارے بھی نام ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے، آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے، اور بہت دھیان سے. میرا خیال میں صحافت بہت مشکل کام ہو گیا ہے اب. زندگی سے تو الحمدللہ میں 101% مطمئن ہوں
کیونکہ میں نے وہ کام کبھی کیا ہی نہیں ہے کہ جو میرا کرنے کو دل نہیں چاہا. میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ یہ میرے لیے پروفیشن نہیں تھا، شروع دن سے یہ میرے لیے ایک پیشن کے طور پر تھا. میں لکھنا چاہتی تھی. اس کے لیے میں اپنا ڈی خان چھوڑ کے پشاور آئی، اپنا گھر، اپنی فیملی، اپنے ان لوگوں کو چھوڑ کر، ایک سرائکی کلچر کو چھوڑ کر میں ایک پختون کلچر میں آئی. اس کو اڈاپٹ کیا، اس کی جو خوبصورتیاں تھیں اس کو اپنایا. اس میں جو معاملات تھے، مسائل تھے، مجھے لگا کہ جو مشکلات ہیں اس کے اوپر لکھا، اس کے خلاف جنگ کی، یوں سمجھیں. ان روایات کو لکھ کر اپنی تحریر کے ذریعے لوگوں کے سامنے لایا. ویمن امپاورمنٹ پہ بات کی. میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک امپاور خاتون ہوں کیونکہ میں اپنے فیصلے خود کرتی ہوں. الحمدللہ پروردگار کا میرا خیال میں اتنا کرم ہے کہ شاید میں اتنی تھی نہیں جتنا اس نے بنا دیا. اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو ایک ڈیووشن تھی اور جس مقصد کے لیے میں کام کر رہی تھی شاید وہ ٹھیک ہے. جہاں تک آپ بات زندگی سے تو بہت مطمئن ہوں الحمدللہ، لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ پروفیشن میں ابھی بھی بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے. کیونکہ پچھلے چند سالوں میں جس طرح کی صحافت پر پابندیاں آ گئی ہیں، جو مشکلیں آ گئی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ان میں سے گزرتے ہوئے اپنی جو سوچ ہے، جو میں نے آپ سے کہا کہ پڑھنے سے، لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے، مکالمہ کرنے سے جو ڈیولپ ہوئی ہے، اس کو اس جنریشن کو منتقل کرنا ہے. ان کو سمجھانا ہے کہ کیا ٹھیک ہے یا کیا نہیں ہے، یا پھر وہ جو قوتیں ہیں جو کہ آپ کو جرنلزم نہیں کرنے دے رہی یا پابندیاں لگاتے ہیں یا اختلاف کو پنپنے نہیں دے رہے، اس کو فیس کرنا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے مشکل ہے، لیکن یہ کام ہم نے کرنا ہے اب تو. اور پھر جو ایک لمبا سفر ہے ویمن امپاورمنٹ کا، کہ اپنے جیسی کئی خواتین بھی تو لے کے آنی ہے نا. اتنے سارے بیورو چیف میں صرف فرزانہ تو بیورو چیف نہیں ہوگی نا، اور بھی بہت سارے ہوں گے، ایڈیٹر بنانے ہیں اور بہت اچھے اچھے پوسٹوں پہ لے کے جانا ہے خواتین کو. وہ جو میں اکثر جاتی ہوں، وہ سر کے اوپر پانی کی گھڑا یا مختلف برتن لے کے، جو بہت دور دور میلوں دور پیدل سفر کر کے وہ خواتین جا رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ میں چلتی ہوں، ان کے ساتھ جب بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے ابھی کچھ کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے. چلو ان کو میں بیورو چیف تو نہیں بنوا سکتی، ان کو میں کسی کمپنی کا شاید CEO تو نہیں بنا سکتی، لیکن ان کو زبان تو دے سکتی ہوں نا. ان کو سوچ تو ان کی ہے. آپ یقین کریں وہ اتنی باشعور ہوتی ہیں. بعض اوقات میں ملی ہوں معمر خواتین سے، وہ یا بچیوں سے یا نوجوان لڑکیوں سے، اتنی باشعور ہوتی ہیں، اتنا سمجھتی ہیں. میں بعضوں کے حیران ہو جاتی ہوں کہ تم لوگ جو ہے اس غار میں بیٹھے ہو، کیوز میں رہنے والی بھی خواتین اور نوجوان یا بچے، اور یا پہاڑوں میں رہنے والے، تو ریڈیو وہ سنتے ہیں، جنہیں ٹی وی کی سہولت ہے وہ دیکھتے ہیں، تو یا اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو شعور ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے. قانون سازی کے لیے حکومتوں پر دباؤ ڈالنے ہیں. بہت ساری ایسی قانون سازی ہے جو ابھی ہونی باقی ہے تاکہ ہماری خواتین امپاور ہو سکے، تاکہ یہ جو مسائل ہیں وہ ختم ہو سکے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت سارا کام باقی ہے. یہ ہمارے اپنا جو مستقبل ہے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے ملک کے یا خطے کے، اس مستقبل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنی جو تینوں پڑوسی ہیں ان کے ساتھ آپ کے معاملات بھی بہت خراب ہیں. اوپر سے اگر آپ مڈل ایسٹ کی سچویشن دیکھیں، پھر اس کے بعد یورپ اور امریکہ کو دیکھیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. چین کی جو ایک یہاں پر آمد ہے اس خطے میں، ان حالات کو دیکھیں تو آپ کو حالات لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید ٹینس ہوں گے. پھر یہ جو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ ایک بہت مصیبت بنتا جا رہا ہے ہم ساری دنیا کے لیے. صرف اور ہم جیسے جو ساؤتھ ایشین کنٹری ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں،
جن کی اپنی اکانومی بہت زیادہ خراب صورتحال سے دوچار ہے، وہ اگرچہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اگلے آنے والے چند سالوں میں معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن I'm sorry مجھے نہیں لگتا. اس میں یہ نہیں کہ ان کا کوئی قصور ہوگا، سچویشن ہی ایسی چل رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو امریکہ اور ایران کا معاملہ ہوا، اگرچہ وہ ڈیفیوز ہو گیا ہے اب تک، لیکن چیز ایسے نہیں ہے. پھر آپ کا پڑوسی انڈیا جو کچھ کرنے جا رہا ہے، وہ آپ کو 24 گھنٹے کے ایک مصیبت میں رکھے ہوئے ہے. تو آپ کا جو فوکس ہے نا، وہ جو چیز کرنے کی ہے، جیسے کہ میں وہ یہ فوڈ سیکیورٹی کی، میل نیوٹریشن کی بات کر رہی ہوں، ہیلتھ کی بات کر رہی ہوں، ایجوکیشن کی بات کر رہی ہوں، ہمارا فوکس ان چیزوں پر ہونا چاہیے. لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ ہتھیاروں کی طرف ہو رہا ہے، جنگ کی طرف ہو رہا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے. اور جو ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف جانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، یا ترقی یافتہ معاشرے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو غربت کی لکیر کے نیچے سے اوپر سے لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کام بہت مشکل لگ رہا ہے فی الحال مجھے.